بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کتاب میں نماز کی کیفیت پر مشتمل احادیث ہمارے درس میں ہیں۔ نماز کی ابتدا سے لے کر ہم اب نماز کے اختتام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ نماز کے اختتام یعنی تشہد اور اس کے بعد کے اعمال، یعنی تشہد میں کیا پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کیا اذکار ہوں گے، یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، متفق علیہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا علمنی دعاء، مجھے ایک ایسی دعا سکھائیں ادعو بہ فی صلاتی، جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ قال، آپ نے فرمایا، قل، تم کہو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ، اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ظلماً کثیرا، بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، فاغفر لی، لہذا مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے مغفرت کے ذریعے، اپنے پاس کی مغفرت کے ذریعے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نماز میں پڑھنے کے لیے یہ دعا ہے۔ اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں یا حدیث گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ اس کے بعد تم دعائیں منتخب کرو اور منتخب دعائیں اس مقام پر مانگا کرو۔ تو اب یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ان دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا جس میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی تھی۔ اب ایک اور دعا ہے جو تشہد میں التحیات کے بعد اور درود شریف کے بعد مانگنی چاہیے۔ یہ دعا اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ واضح ہے، اور پھر اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو نماز میں پڑھنے کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ایسی دعا جسے میں نماز میں پڑھوں، کیونکہ نماز میں جو دعا مانگی جائے گی سلام پھیرنے سے پہلے، وہ یقیناً نماز کے بعد مانگی جانے والی دعاؤں کے مقابلے میں افضل رہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا تم کثرت سے دعا مانگو۔ تو نماز میں مانگی جانے والی دعا کی انہوں نے درخواست کی، اور نماز میں دعا کے جو مقامات ہیں اس میں سے ایک مقام سلام پھیرنے سے پہلے کا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی،
یہ دعا یقیناً بہت عظیم الشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ پوری دعا. اس دعا میں 3 چیزیں شامل ہیں. ایک اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا اعتراف، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور اس کی تعریف. یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. دعا بعض اوقات صرف اپنی حالت کو پیش کر کے کی جاتی ہے، جس میں داعی دعا کرنے والا اپنی حالت کا ذکر کرتا ہے اور کوئی اور چیز بیان نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب وہ مدین پہنچے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرا رب، اے میرے رب، جو خیر آپ میرے لیے عطا کریں، نازل کریں، میں اس کا محتاج ہوں. یہاں سوال نہیں ہے، اپنے حالت کو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن کوئی سوال اس میں نہیں ہے. اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اس میں ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور پھر اپنی حالت کا بیان ہے. اس میں بھی سوال نہیں ہے. اور کبھی دعا میں صرف سوال ہوتا ہے، جیسے کہ 2 سجدوں کے درمیان جو دعائیں سکھائی گئی اس میں ہے رب اغفر لی رب اغفر لی. اس میں صرف سوال ہے، ثنا بھی نہیں ہے، اور پھر اپنی حالت بھی اس میں بیان نہیں ہے. دعا میں کبھی صرف ثنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی دعاء یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا مانگی ہے اس میں سب سے افضل دعا وہ ہے جو عرفہ میں پڑھی جاتی ہے، عرفے کے دن. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں صرف ثنا ہے، اس میں نہ تو سوال ہے اور نہ ہی اس میں اعتراف ہے، اپنی حالت کا بیان ہے. تو دعا کے مختلف طریقے ہیں، اور یہ سارے طریقے دعا میں شامل ہیں. کبھی آدمی اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے، اپنے سوال کو رکھ دیتا ہے، کبھی اپنے حالت کا ذکر کرتا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر کرتا ہے. لیکن یہ جو دعا ہمارے سامنے ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی حالت کا بیان بھی ہے، اعتراف ہے، اور پھر سوال بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی. اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم. کیا آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کا نفس گویا اس کے پاس امانت ہے. انسان کا نفس اس کے پاس امانت ہے. جب اس کو وہ غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. نفس پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ نفس پر ظلم 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ کسی واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اور دوسرا حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا. جب انسان کسی واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور کسی حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اس دعا میں یہ بیان ہے کہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا. بعض روایتوں میں کبیرن ہے، یہاں کثیرن ہے. اکثر روایتوں میں اہل علم کہتے ہیں کثیرن ہے، بعض میں کبیرن ہے. اگر کبیرن کہیں گے تو کیفیت کے اعتبار سے میں نے بہت بڑا ظلم کیا، کیفیت کے اعتبار سے. اور اگر کثیرن کہیں گے تو کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ظلم کیے. تو میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی حالت کا بیان ہے، اعتراف ہے. اس کے بعد وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اور کون ہے جو گناہوں کو بخش دے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا.
مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفرت ہے ستر الذنب والتجاوز عنہ، گناہ کو ڈھانپ دینا اور اس سے تجاوز کرنا۔ ڈھانپنا کس سے؟ مخلوق سے۔ تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ عقوبت سے تجاوز کرنا، یعنی اسے سزا نہ دینا۔ گناہ کو مخلوق سے چھپانا اور سزا نہ دینا، یہ مغفرت کا مطلب ہے۔ یہ مغفرت کا مطلب ہے کہ گناہ کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخشے، لہذا انسان کو اللہ ہی سے اس بارے میں رجوع کرنا چاہیے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یہ سوال ہے، شروع میں اعتراف ہے، پھر ثنا ہے، اس کے بعد سوال ہے، پس مجھے بخش دے۔ مغفرتاً یہ نکرہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں عظمت کا گویا بیان ہے۔ من عندک کا کہا گیا، من عندک کا کہنے سے اس مغفرت کی عظمت پیدا ہو چکی ہے، اپنے پاس سے، اپنے پاس سے، جو یقیناً بہت عظیم مغفرت ہے۔ ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما۔ مغفرت کے ذریعے اہل علم کہتے ہیں کہ مغفرت میں جو گناہ گزر چکے ہیں ان کی معافی کا بیان ہے۔ اس کے بعد رحمت ہے، تو رحمت میں مستقبل میں گناہوں سے حفاظت، اس کا بیان ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مغفرت سے جس چیز کا خوف ہے اس کے زوال کی دعا ہے، کیونکہ گناہ انسان کو ہلاک کرتے ہیں، تو گناہوں کا انسان کے پاس خوف ہے، جب مغفرت ہو جائے گی تو جس چیز کا خوف تھا وہ دور ہو گئی، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتا ہے، تو گویا وہ مطلوب ہے، رحمت کا مل جانا مطلوب کا حصول ہو، مطلوب کا حاصل ہو جانا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہوئی ہیں۔ پھر آخری میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہے، انک انت الغفور الرحیم، تاکید کے ساتھ ہے کہ بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ غفور فعول کے وزن پر، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت مغفرت کا بیان ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فکان یسلم عن یمینہ، آپ اپنے دائیں جانب سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہتے تھے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ وعن شمال ہی، اور اپنے بائیں جانب سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہتے تھے تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ رواہ ابو داؤد باسناد صحیح، ابو داؤد نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام نماز کے ارکان میں سے ہے، تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم۔ حدیث میں ہے کہ نماز کو حرام کرنے والی چیز، یعنی وہ چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں، نماز میں داخل ہونے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے تکبیر، اور پھر اس کے بعد حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام ہے، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد جو چیزیں حرام تھیں نماز کی حالت میں، جو مباح چیزیں ہیں، وہ اب حلال ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال سلام نماز کے ارکان میں سے ہے، اور یہ کہ وہ دو سلام ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ اور تیسری بات یہ کہ اکثر احادیث میں سلام کے جو الفاظ ہیں اس میں وبرکاتہ کا ذکر نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا ہی ہے اکثر احادیث میں۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کتاب کے جو مؤلف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں، لہذا انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اس اضافے کا ذکر کیا ہے۔
لیکن یہ اضافہ مختلف سی ہے، اضافہ و برکاتہ کا یہ مختلف سی ہے. آدمی کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لے اور پھر وہ چیز اختیار کرے جو کہ جو اکثر حدیث میں آئی ہے. اگر یہ حدیث ثابت ہے جیسے کہ بعض علماء کا قول ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. یعنی عام طور پر جب نماز میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دینا چاہیے اگر یہ حدیث ثابت ہے. لیکن چونکہ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی احتیاط کرتے ہوئے وہ الفاظ کہے جو اکثر حدیث میں ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنے الفاظ کہے یہ زیادہ بہتر ہے. وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ. جی شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جب عمدۃ الفقہ پڑھائی تھی تو آپ نے اس میں ارکان میں مجھے ایسے لگتا ہے آپ نے اس میں 2 سلام کا بھی ذکر کیا تھا اور آپ نے 1 سلام کا بھی ذکر کیا تھا کہ 1 سلام بھی ہے، ایسے مجھے جی لگتا ہے. تسلیمتان یہ رکن ہے. ایک سلام کا جو قول ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. البتہ نماز جنازہ میں 1 سلام کا ذکر آتا ہے. کیونکہ آپ میں نے ایک ذکر کیا تھا وہ میرے دماغ، ابھی آپ نے کہا نا ہم لوگ تو 2 طرف ہی پھیرتے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا نا 2 طرف سلام ارکان ہے تو مجھے ایسے لگا آپ نے کہیں ہمیں پڑھایا ہے کہ 1 سلام کا کچھ پڑھایا ہے. نماز جنازہ میں 1 سلام کافی ہے. وعن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یا نماز کے بعد کہا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے آخر میں یا فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی سلطنت ہے، ولہ الحمد اور حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت اور جو تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد اور کسی شان والے کی یا کسی نصیبے والے کی، شان والے کی شان یا نصیبے والے کا نصیب تیرے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتا، تیرے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ ذکر ہے نماز کے بعد. مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام کا ذکر کیا تو اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بہت برکت والے اذکار ہیں. تھوڑا سا وقت ہے لیکن عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ اس میں جو فضیلتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سلام پھیرتے ہیں بعض لوگ ایک چند منٹ اگر وہ نماز کے بعد بیٹھے رہیں گے تو کتنی فضیلتیں ان کی نصیب میں مل سکتی ہیں، ان کو حاصل ہو سکتی ہیں. لیکن بعض لوگ اس کا اعتماد نہیں کرتے اور فوراً نماز کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ دیر بیٹھ کر انسان کو ان افکار کا اہتمام کرنا چاہیے. دبر عبادت کے اختتام کو بھی بول سکتے ہیں اور پھر عبادت کے بعد کو بھی کہتے ہیں. اب دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ہر فرض نماز کے آخر میں، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل اور سنن میں یہ نہیں ہے، یہ جو ذکر ہے نوافل اور سنن میں نہیں ہے، نوافل اور سنن کے بعد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے آخر میں، کیونکہ دبر کا جو لفظ ہے وہ عبادت کی کسی چیز کے آخر میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے بعد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ آخر میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے نماز کے آخر میں یا پھر نماز کے بعد؟ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کو سلام کے بعد ذکر کیا ہے اس لیے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسے سلام کے بعد پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ علماء نے اس سلسلے میں ایک طریقہ ذکر کیا ہے، جہاں بھی دبوری کلی صلاۃ مکتوبۃ ہر فرض نماز کے بعد کے الفاظ آئے ہیں تو یہ
سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے آخر میں ہوں گے یا پھر سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے، سلام پھیرنے سے پہلے ہوں گے یا سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے؟ تو اس کے لیے اہل علم ایک طریقہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ دعا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ دبر کے الفاظ کے ساتھ جو چیز منقول ہے، اگر وہ دعا ہے تو اسے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور اگر وہ ذکر ہے تو اسے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ عام دلائل سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ عام دلائل کیا ہے؟ ثم يتخير من الدعاء ما يشاء، جو الفاظ حدیث کے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ پھر جو دعا چاہے وہ منتخب کرے۔ یہ اتحیات اور درود شریف کے بعد ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دعا ہے وہ اتحیات اور درود شریف کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ دعا ہے تو اسے ہم سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں گے، اور اگر وہ ذکر ہے تو پھر فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو ختم کر دو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور پھر اپنے پہلوؤں پر بھی۔ تو وہ ذکر ہے تو اسے ہم نماز کے بعد کریں گے۔ اب یہ ذکر ہے اس لیے یہ نماز کے بعد ہے۔ لا شیخ الہ الا اللہ۔ سوری شیخ صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا ابھی، کہ یہ آپ نے کہا کہ اتحیات کے بعد آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے مسنون دعائیں ہیں، اور ایک ہیں قرآن کی دعائیں، جو کہ مطلب تو ہم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتحیات کے بعد دعاؤں میں سے سلام پھیرنے سے پہلے قرآنی اور مسنون؟ ہاں بالکل، کیونکہ الفاظ عام ہیں حدیث کے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اس مقام پر پڑھنے کے لیے حدیث میں سکھائی گئی ہیں، ان کو پڑھنا یقیناً بہت افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر وہ دعا سکھائی ہے، جیسے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ہے، اور دوسری اللہم انی ظلمت نفسی ہے۔ لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ان دعاؤں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ تم منتخب کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی حالت اور اپنی حاجت کے اعتبار سے آدمی دعاؤں کو منتخب کر سکتا ہے۔ تو جو قرآنی دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور قرآنی دعاؤں کے علاوہ بھی اپنی حالت اور اپنی حاجت کے مطابق دوسری دعائیں بھی وہ مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ وہ الفاظ عام ہیں، وہ عام دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن سنت میں اس مقام کے لیے جن دعاؤں کا ذکر آیا ہے اس کو وہاں پڑھے گا، یہ زیادہ افضل ہے۔ جی شیخ صاحب، میں سجدے کے لیے بھی پوچھ رہی تھی کہ سجدے میں کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کی جو دعائیں ہیں تو کیا آیا ہم فرض نماز میں وہ پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں سجدے کی حالت میں، فرض نماز کے دوران؟ فرض نماز کے دوران کیا پڑھیں گے؟ فرض نماز میں ہم سجدے کی حالت میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ہے کہیں حدیث میں کہ آپ مطلب سجدے میں قرآن نہ پڑھیں۔ جی ہاں، لیکن وہ تلاوت نہیں ہے، دعا ہے۔ قرآن کی جو دعا ہے تو دعا کے طور پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تلاوت سے منع کیا گیا، دعا سے منع نہیں کیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ لا نافیہ للجنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر ہے حق، یہ محذوف ہے۔ لا الہ حق، نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ الا یہ استثناء ہے، اور اللہ یہ بدل ہے اس خبر کی جو یہاں چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے حق کا بدل ہے الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی متعین ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو مشرکین ہیں ان کے اعتقاد کے مطابق ان کے بہت سے معبود ہیں، اس لیے عملاً تو معبود موجود ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہاں لا الہ موجود الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں وحدت الوجود ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں جبکہ مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں بولیں گے تو ہم جو ہے دوسروں کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اس سے وحدت الوجود کا عقیدہ لازم آ جائے گا۔ تو ایک ہی معنی اس کو متعین ہے، وہ یہ لا الہ حق الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا دنیا میں بہت سے معبود ہیں لیکن وہ باطل ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں جو ترجمہ ہوگا وہ لا الہ حق الا اللہ کا ہوگا۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیے لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے، وحدہ یہ اس بات کی تاکید ہے، لا شریک لہ یہ نفی کی تاکید ہے، یعنی الا اللہ کی تاکید ہے وحدہ، اور لا شریک لہ، لا شریک لہ یہ لا الہ کی تاکید ہے۔ یہ نفی اور اس بات یہ حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ سے مزید اس کی تاکید ہو رہی ہے، لہ الملک، اسی کی فرما روائی ہے، وہ مالک بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے، مالک بھی ہے ملک بھی ہے، اسی کی فرما روائی ہے، اسی کا تصرف ہے، اور پھر یہ کہ اس کی جو ملکیت ہے وہ ایسی ہے جو حمد کے ساتھ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، جس پر اس کی تعریف ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے مالک ہیں، بہت سے ملک ہیں، لیکن ان کی تعریف نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا مالک ہے اور ایسا ملک ہے جو تعریف کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کی تفسیر ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کی مزید تفسیر کی گئی ان الفاظ کے ذریعے جو اس کے بعد آ رہے ہیں، کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہے، دے دے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ دینا چاہے، کیونکہ دینے کے بعد تو پھر یہ معنی نہیں آتی کہ کوئی روکنے کہاں سے آئے گا، جب دے دیا گیا تو کوئی روکنے کہاں سے آئے گا۔ جب دینا چاہے، جب مقدر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کے حق میں کوئی چیز مقدر کر دے، کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی، وہ چیز اس کو پہنچ کر رہے گی۔ اور ولا معطی لما منعتا، اور جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی چیز سے روکنا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی یہ چاہیں کہ اسے وہ چیز مل جائے تو وہ نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت تامہ، ملکیت تامیہ کا یہ ثبوت ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی نصیب والے کا نصیب، کسی مالدار کی مالداری، کسی شان والے کی شان، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی تفسیر ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ ہے اس کے بعد نماز کے بعد، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں، اس میں پہلے یہ ذکر کیا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ کہ جو اذکار نماز کے بعد بتائے گئے ہیں اس میں کوئی ترتیب نہیں معلوم ہوتی، الا یہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کے فوری بعد بولا کرتے تھے، لیکن دیگر جو اذکار آئے ہیں ان میں کوئی ترتیب ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کے بعد ہے وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة۔ سعد بن ابی وقاص صلی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے آخر میں۔ دبر کی تفسیر ہم لوگ کر چکے ہیں۔ کن چیزوں سے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخالت سے، واعوذ بک من الجبن، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور، اور میں پناہ میں آتا ہوں رذیل ترین امور کی طرف لوٹائے جانے سے، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں دنیا کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ کہا گیا کہ نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، بظاہر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جس مقام پر ذکر کیا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہے، احتمال اس بات کا بھی پایا جاتا ہے،
لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض اہل علم نے اس بات کا یہ بات بیان کی ہے کہ دبر کے الفاظ کے ساتھ اگر دعا کا ذکر ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے، اور اگر وہ ذکر ہے تو پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ تو اب چونکہ یہ دعا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ کن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے؟ بخل سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ منع لبذل المال فی محلہ، بخل کہتے ہیں مال کے خرچ کرنے سے اس کے مقام پر، مال کو خرچ کرنے کے مقام پر مال کو خرچ کرنے سے روک دینا، مال کو خرچ کرنے سے رک جانا۔ جس مقام پر مال کو خرچ کرنا ہے اس مقام پر مال کو خرچ کرنے سے رک جانا، یہ بخالت ہے۔ جس مقام پر مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے آدمی وہاں رکتا ہے تو وہ بخالت نہیں ہے، بلکہ وہ تو اعتدال ہے۔ اعتدال ہے، آدمی کو نہ تو اپنا ہاتھ پوری طرح کھولنا چاہیے نہ ہی پوری طرح بند کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو جس مقام پر انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے اس مقام پر وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بخالت۔ تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بدترین صفت ہے، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے کرم، سخاوت۔ بخل کی جو ضد ہے وہ کرم ہے۔ وہ اعوذ بک من الجبن، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے۔ بزدلی کیا ہے؟ منع لبذل النفس فی محلہ، جس مقام پر آدمی کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کے ذریعے سے مقابلہ کرنا چاہیے، تو اس مقام پر اپنے آپ کو روک لے، یہ بزدلی ہے۔ جس مقام پر چاہیے کہ اسے اپنے نفس کے ذریعے مقابلہ کرے، اپنے نفس کو خرچ کرے، یعنی اپنے نفس کو اپنے نفس کے ذریعے مقابلہ کرے، اس مقام پر وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے تو یہ بزدلی ہے۔ لیکن آدمی کو جس مقام پر احتیاط کرنا چاہیے اس مقام پر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو وہ بزدلی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی ایسی رفتار سے چلا رہا ہے جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدمی جو ہے بے تحاشا رفتار سے اگر چلائے گا تو یہ اس کی شجاعت کی دلیل ہے، اور جو ایسا نہیں چلایا وہ اس کی بزدلی ہے۔ نہیں، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے جہاں انسان کو اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آدمی جس مقام پر اپنے نفس سے مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے اس مقام پر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو وہ بزدلی کہلاتا ہے۔ لیکن جس مقام پر اپنے آپ کو روکنا چاہیے اس مقام پر اگر روکتا ہے تو بزدلی نہیں ہے۔ اور بزدلی کی جو ضد ہے وہ ہے شجاعت۔ شجاعت یہ بزدلی کی دلیل ہے، اور ایک مومن کی صفت یہ ہے، مومن کی صفات اس کے خلاف ہے۔ مومن سخی ہوتا ہے اور مومن بہادر ہوتا ہے۔ وہ اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ رذیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاؤں۔ رذیل ترین عمر یعنی عمر کا وہ حصہ جس میں انسان لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، اپنے کاموں کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ اپنی جو حاجتیں ہیں، جو بشری حاجتیں ہیں، قضائے حاجت وغیرہ، وہ بھی وہ بستر ہی پر کرتا ہے، جس میں انسان کے پاس شعور نہیں رہتا، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو یا تو یہ حالت ہے یا پھر یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسی حالت کو پہنچے۔ لیکن یہاں عمر کے الفاظ ہیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عمر ہی کا ذکر ہے، عمر ہی کا ذکر ہے۔ اگرچہ کہ بعض اہل علم نے اس بات کا بھی احتمال ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جو حالت ہوئی ہو وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو، یا پھر کبر سنی کی وجہ سے ہوئی ہو، پیرانہ سالی کی وجہ سے ہوئی ہو۔ تو بہرحال ایسی عمر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسی اس عمر میں انسان بالکل ہی بے حیثیت ہو جاتا ہے عام طور پر۔ اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے فتنوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ دنیا کے فتنے کون سے ہیں؟ دنیا کے فتنے دو ہیں، ایک تو شبہات ہیں اور دوسرے شہوات ہیں۔ شبہات جو انسان کو اس کے دین میں پیدا ہوتے ہیں، کفر و شرک کے ذریعے یا پھر بدعت و خرافات کے ذریعے، دین میں جو بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ شبہ ہے۔ اور شہوات جو
انسان کو حق سے روکنے کا سبب بن گئے، جس میں انسان حق کو جانتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا، جانتے بوجھتے وہ حق سے دور رہتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی اگر جانتے بوجھتے حق کو ٹھکراتا ہے کسی تعصب کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے، تو گویا وہ شہوت میں مبتلا ہے، اور آدمی نہیں جاننے کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ شبہ میں مبتلا ہے۔ تو یہ دونوں دنیا کے فتنے ہیں، آدمی کو ان دونوں فتنوں سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور آخری جو چیز ہے اس حدیث میں، وہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں ہم اس کا مطلب یا پھر اس کے دلائل ذکر کر چکے ہیں کہ عذاب قبر یہ ایک چیز کا ذکر ہے، ایک پہلو کا ذکر ہے، ورنہ قبر عذاب بھی ہے اور پھر نعمت بھی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو ایک چیز سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، وہ ہے قبر کا فتنہ ہے، اور وہ ہے سوال ہے من ربک ما دینک من نبیک، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر یہ کہ وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ یہ چیز ثابت ہے، جیسا کہ کتاب میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، قرآن مجید میں بھی، اور پھر احادیث میں وہ بالکل صاف طور پر بیان ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی اس کا بیان ہے، اس حدیث میں بھی اس کا بیان ہے، اور عقلاً بھی وہ چیز ثابت ہے۔ رواہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری بھی۔ تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں،